نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ مزمل کا خلاصہ چل رہا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں جہنم کے کچھ مناظر کا تذکرہ تھا، اور آج کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے کچھ مناظر کا تذکرہ ہے۔ یہ بات بتلائی تھی کہ یہ سورہ مزمل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے، اور ابتدائی زمانے کی صورتوں میں زیادہ تر قیامت کا منظر، جنت اور دوزخ کے مناظر کا تذکرہ ہے، احکامات کم ہیں۔ مگر اس سورہ مزمل میں شروع کے اندر 7 حکم بیان ہوئے، 7 احکامات کا بیان ہوا، اور پھر کچھ تذکرہ جنت کا دوزخ کا آیا، اور اب قیامت کا مناظر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اشارہ اسی طرف ہے کہ احکامات پر عمل کا جذبہ کب بیدار ہوگا؟ جب ہر وقت آخرت کے مناظر کا استحضار ہوگا، آخرت کے مناظر کا دھیان ہوگا،
جب آخرت کا منظر سامنے ہوگا تو عمل کی طرف رغبت ہوگی، اور آخرت کا منظر سامنے نہیں ہوگا تو پھر آدمی عمل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں کا دور ہوتا تھا، ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی غلام ہوتے تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ غلام میرے مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرا مال چوری کر لیتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے ستاتے ہیں۔ پھر میں اس کے جواب میں ان کو مارتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، گالم گلوچ بھی کر لیتا ہوں۔ تو میرا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، آخرت سامنے ہے تو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، اور جو خود زیادتی فرما رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ آخرت سامنے تھی تو فرمایا کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ ذوق بنا دیا تھا کہ ہر معاملے میں آخرت کو مقدم رکھتے، چاہے دنیا کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ سوال کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو تمہارے غلاموں نے تم سے جھوٹ بولا، تمہارا مال چرایا، تمہیں تنگ کیا، تمہیں ستایا، جو کچھ بھی کیا، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ آخرت میں ان کے اعمال کو کوئی ایک شکل دی جائے گی اور وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور تم نے جو ان کو مارا، برا بھلا کہا، گالم گلوچ کی، جو کچھ ان کے ساتھ تم نے سلوک کیا، وہ بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب یہ دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو تمہارا معاملہ صاف ہو جائے گا، نہ تمہیں کچھ ملے گا نہ تمہیں کچھ سزا دی جائے گی۔ اور اگر غلاموں کی ظلم اور زیادتی بڑھ گئی اور جو تم نے ان سے سلوک کیا، مار پیٹ کی، گالم گلوچ کی، وہ کم تھی اور ان کی زیادتی زیادہ تھی، تو تمہیں اس کا اجر مل جائے۔ اور اگر جتنی ان کی زیادتی تھی، تمہاری مار پیٹ، تمہاری گالم گلوچ اس سے بڑھ گئی، تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی، تمہیں آخرت میں سزا ملے گی، کیونکہ تم نے ان کے حق میں زیادتی کی۔ یہ صحابی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے، اٹھ کر پیچھے کی طرف چلے گئے اور خوب رونے لگے، خوب رونے لگے کہ اب میرا کیا بنے گا اور آخرت میں کیسے چھٹکارا ہوگا۔ پھر خوب رونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، فرمایا اللہ کے رسول، یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو ان کو سزا دی ہے وہ ان کے حق سے زیادہ دی ہے یا کم دی ہے؟ تو آخرت کے چھٹکارے کے لیے میرے نزدیک یہی بات بہتر ہے
کہ میں ان سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں. آپ گواہ رہیے میں نے ان سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا تاکہ آخرت میں میرے اوپر وبال نہ آ جائے. حالانکہ اس زمانے کا قیمتی اثاثہ ہوتا تھا غلام. غلاموں کی خرید و فروخت سے نفع کمایا جاتا تھا. جیسے آج آدمی گاڑی خریدتا ہے بیچتا ہے, جانور خریدتا ہے بیچتا ہے نفع کماتا ہے, ایسے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. نفع بخش کاروبار تھا. مگر دیکھیے کتنے غلام ہوں گے آزاد کر دیے, کتنی ویلیو ہوگی ان کی, کیا قیمتیں ہوں گی, سب آزاد کر دیے کہ بھئی آخرت میں کیسے حساب دوں اگر زیادتی کر بیٹھا. تو دیکھیے صحابہ کے سامنے یہ آخرت تھی. صحابہ کے سامنے اللہ کے محبوب نے آخرت کے ایسے تذکرے فرمائے تھے, قیامت کے ایسے تذکرے فرمائے تھے کہ ہر وقت گویا ان کے سامنے قیامت کا منظر ہوتا تھا, قیامت کے متعلق سوچتے رہتے تھے. بعض صحابہ حضور کے پاس آئے, فرمانے لگے اللہ کے رسول, قیامت کے دن جب سارے اولین آخرین ایک میدان میں جمع ہوں گے تو بڑا بھیڑ بھڑکا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کیسے؟ جب سارے اولین آخرین ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے, وہاں سے آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا, یہ ساری انسان ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی دیدار میں کیسی مشقت ہوگی, بھیڑ بھاڑ میں کیسے زیارت کریں؟ یہ سوال کب ابھرتا ہے؟ جب آدمی آخرت کے مناظر کو سوچتا ہے. تذکرے اتنے ہوئے تھے کہ اب یہ سوال صحابہ کے ذہن میں گردش کرتے تھے. تو حضور سے عرض کر دی کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھیں گے کیسے؟ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مثال دی. صحابہ کے فہم اور ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی آسان اور واضح مثال دی کہ مسئلہ ہی آسان کر دیا. فرمایا کہ یہ بتاؤ, جب دوپہر کو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور سخت دھوپ ہوتی ہے اور آسمان پر کوئی بادل بھی نہیں ہوتا, اس وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے کسی آدمی کو؟ اگر وہ سورج کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا ہاں دیکھ سکتے ہیں. اور ہر آدمی غور کرے, ایک آدمی ہو وہ بھی دیکھ سکتا ہے, 1,00,000 آدمی کھڑے ہوں وہ بھی سورج کو دیکھ سکتے ہیں. میدان عرفات میں 30 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے, وہ سب کے سب سورج کو دیکھ لیتے ہیں, کوئی بھیڑ بھڑکا نہیں ہوتا. فرمایا کہ جیسے تم اس دنیا میں زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو ایک وقت میں دیکھ لیتے ہو, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اللہ کا ہر بندہ دیکھے گا قیامت کے دن. کسی کو دیکھنے میں مشقت نہیں ہوگی. پھر ایک اور مثال دی کہ یہ بتاؤ کہ 14ویں رات کا چاند ہو اور آسمان پر چمک رہا ہو اور بادل بھی نہ ہو, تو اس چاند کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوگی کسی کو؟ صحابہ نے فرمایا نہیں ہوگی. فرمایا کہ بس ایسے ہی تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو. یہ تو سوال کا جواب تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اعمال پہ لگاتے تھے. صرف معلومات ہی معلومات نہیں ہوتی تھی, عمل کے جذبے سے جذبہ ان میں بیدار فرماتے تھے. تو سوال کے جواب کے بعد کچھ اور باتیں بھی قیامت ہی سے متعلق ارشاد فرماتے جن کا تعلق عمل سے تھا. فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, کیا میں نے تجھے دنیا میں آنکھیں نہیں دی تھی, اعضاء اور جوارے نہیں دیے تھے, صحت اور تندرستی نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ آپ نے سب دیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں
کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی تھیں، اور تمہارے لیے سواری کے جانور نہیں دیے تھے تمہیں، اور تمہیں لوگوں پر حکمران نہیں بنایا کہ تم لوگوں کے سرپرست ہوتے تھے، لوگ تمہارے ماتحتی میں ہوتے تھے. وہ کہے گا کہ ہاں اللہ، آپ نے یہ ساری چیزیں مجھے دی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم نے تمہیں مال و دولت نہیں دی تھی، وہ بھی دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم نے اس دن کے لیے، آج کے لیے کیا آگے بھیجا، آج کے لیے کیا آگے بھیجا. تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس بہت سا مال ہے، بہت سی چیزیں ہیں، وہ میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دے دیں، بس میں ابھی جاؤں گا اور سارا سامان لے آؤں گا اور یہ آخرت میں پیش کر دوں گا. فرمایا جائے گا کہ نہیں، اب موقع نہیں. اور پھر اسے کہا جائے گا کہ جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا دنیا میں، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں. اور پھر انہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. پھر دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی سوال جواب ہوں گے، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر تیسرے کو لایا جائے گا. ایک چوتھا آدمی وہ کہے گا کہ اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اور آپ کی اطاعت میں نے ساری زندگی گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے ان اعمال پر کوئی گواہ تو پیش کرو. وہ کہے گا گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو کہا جائے گا کہ تمہارے خلاف تو ہم گواہ پیش کر دیں گے. تو وہ کہے گا اچھا، وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی گواہ تو نظر آئے گا نہیں. وہ کہے گا میرے خلاف کون سے گواہ ہیں؟ دیکھیے ایک اللہ کے محبوب صحابہ کو ان کے سوال کے جواب میں یہ ساری تفصیلات سنا رہے ہیں، ہاں، تاکہ ہر امتی حضور کا وہ عمل والا بن جائے، تاکہ آخرت میں یہ منازل میں نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ مرحلے آنے والے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ منظر آئے گا، پیش آنا ہے. تو وہ کہے گا کہ اچھا میرے خلاف اگر گواہ ہیں تو پیش کیجیے. تو اب اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کیا ہوگا کہ ران سب سے پہلے بولے گی، ایک حدیث میں آتا ہے، اور جو اس نے کیا ہوگا وہ بولے گی. پھر ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، آنکھ بولے گی، ہر عضو بولنے لگ جائے. اب یہ پریشان کہ یہ کیا؟ اس وقت پھر اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ قصہ حضور نے صحابہ کو سنا دیا، اور صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو سنا دیا، اور سلسلہ بسلسلہ احادیث کی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے اور ہم تک پہنچ گیا. تو دیکھیے یہ منظر پیش آنا ہے. صحابہ کو حضور نے یہ قصے اتنے سنائے تھے کہ ہر وقت آخرت کی فکر ہوتی. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا امام الانبیاء مانگ رہے ہیں، بخشائے جن کے صدقے سے سب کو نجات ملے گی، جن کے وسیلے سے سب کو نجات ملے گی، وہ نماز کے سجدے میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا دعا مانگ رہے ہیں. صدیقہ کائنات سن رہی، اس کے معنی ہے یا اللہ میرا حساب آسان لیجیے. اللہ کے محبوب امت کو تعلیم دے رہے، کیونکہ قیامت میں حساب تو ہونا ہے. تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ حساب یسیر تو یہ ہے کہ بس پیشی ہو اور پھر درگزر کا معاملہ کر دیا جائے.
چشم پوشی کر لی جائے، اور کوئی یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، کیوں کا سوال نہ ہو، بس ٹھیک ہے اچھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اچھا ٹھیک ہے پھر معاف کر دیا جائے، یہ حساب یسیر ہے۔ اور جو حساب میں پھنس گیا بس وہ ہلاک ہو گیا، جس کا مناشقہ مناقشہ ہو گیا، ومن نوشق، جو پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کیوں کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، بس تو جو دھر لیا گیا، جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، بس وہ ہلاک ہو گیا۔ جو نوقشہ، جس سے مناقشہ ہو گیا، وہ پھنس گیا، اس کی پکڑ ہو گئی۔ تو بتائیے، اللہ کے محبوب دعا فرما رہے ہیں نماز میں، صدیقہ کائنات سن رہی ہے، تو اتنا ذوق آخرت کا بنایا تھا، یہ سب مناظر پیش آنے ہیں۔ تو آج قیامت کے تذکرے ختم ہو گئے، مرنے کے بعد کے تذکرے ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بے تحاشا گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس امید پر ہو جاتے ہیں کہ یار بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے، یعنی آخرت سامنے نہیں ہے، اس لیے گناہ پر جرأت ہو رہی ہے۔ دیکھیے صحابہ کے سامنے آخرت کے تذکرے اتنے تھے کہ وہ آخرت کے تذکروں سے گناہ سے بچنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ آج ہمارے سامنے سے آخرت کی غفلت ہو گئی تو گناہ کرنے کی جرأت ہو رہی ہے، گناہ پر جرأت کر جاتے ہیں، اور وہ گناہ سے بچنے کی ہمت کر جاتے تھے، آخرت کے تذکرے کی وجہ سے گناہ سے بچنے کی ہمت کر جاتے تھے اور گناہ سے بچ جاتے تھے، اور ہم آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے گناہ پر جرأت کر جاتے ہیں اور جرأت کر کے کر جاتے ہیں، یہ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ کل کیا معاملہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 3 طرح سے لوگ میدان حشر میں آئیں گے۔ بعض لوگ تو سواریوں پر آئیں گے، بعض لوگ سواریوں پر آئیں گے میدان حشر کی طرف، اور بعض لوگ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، اور بعض لوگ منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، منہ کے بل یعنی سر نیچے پاؤں اوپر۔ یہ بات اللہ کے محبوب نے فرمائی، صحابہ کو تعجب ہوا، تو کسی نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ منہ کے بل کیسے چلنا ہوگا، پاؤں سے تو ہم چل لیتے ہیں، سر سے کیسے چلے گا آدمی، الٹا آدمی کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس اللہ نے پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، یہ پاؤں میں چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، یہ قدرت اللہ نے دی ہے انسان کو کہ وہ پاؤں سے چلے، بس اللہ تعالیٰ سر کو یہ قدرت دے دے گی چلنے کی، تو پھر وہ سر کے بل چلے گا۔ اور دنیا میں کیا ہوتا تھا کہ جب جھاڑیاں جھنکار آتے تھے تو پاؤں سے آگے پیچھے ہو جاتا تھا اور اپنا بچاؤ کر لیتا تھا۔ جب منہ نیچے ہوگا تو کوئی جھاڑی آنکھ میں لگے گی، کوئی منہ پہ لگے گی، کوئی ناک میں لگے گی، کوئی کان پہ لگے گی، اندازہ لگائیے اس شخص کی مشقت کا کہ کیسی اذیت ناک حالت میں وہ میدان حشر تک پہنچے گا۔ دیکھیے اب ہم میں سے ہر ایک کچھ اعمال کر کے یا تو سواری والا بھی بن سکتا ہے کہ میدان حشر میں سواری پر کون آئیں گے، انبیاء کرام ہوں گے، شہداء کرام ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اولیاء کاملین ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے بندے، وہ سب آئیں گے سواری پر، اور جو اس سے کچھ کم درجے کے ہوں گے وہ پیدل آئیں گے، اور جو ناراض کر چکے ہوں گے اللہ کو تو بتاؤ کس حال میں آئیں گے۔ دیکھو تو ہم آج کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں بھی وہ سواری مل سکتی ہے، آج دروازہ کھلا ہے کہ ہم اس سواری کے لیے بکنگ کرا لیں۔ دیکھیے کہتے ہیں بھائی بحریہ ٹاؤن میں اسکیم آئی ہوئی ہے، تو بھائی اس کے فارم خریدنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ جو 50 روپے 100 روپے کا فارم تھا کتنا مہنگا بکا، 5-5 ہزار کا فارم بکا صرف۔ کیوں؟
کہ اس کا نفع سامنے تھا کہ بھئی ادھر خریدیں گے ادھر پیسے بڑھ جائیں گے، یہ عارضی نفع سامنے تھا. اور آج وہ نفع کہ ہم آج سے بکنگ کرا لیں کہ ہمیں یا اللہ میدان حشر میں سواری پر لے کر جائیے اور ہمیں اس اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجئے جن سے ہمارے لیے اس سواری کی بکنگ ہو جائے آج ہی. تو مشکل تھوڑی ہے، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ دینا تو چاہتے ہیں، اللہ تو اپنے ہر بندے کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ سواری پر ہی آئے. تو کتنا مزے میں ہوں گے وہ لوگ جو میدان حشر میں آ رہے ہوں گے سواریوں پر، اور سواریاں بھی اس عالی شان میں ہوں گی، کتنی آسانی ہوگی ان کے لیے. اور یہ جو منہ کے بل آئے گا وہ کتنا مشقتوں میں ہوگا. جو پیدل آ رہے ہوں گے وہ بھی کسی حد تک آسانی ہی ہے، مگر جو منہ کے بل آئیں گے جو گناہوں میں ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں. تو آج ہم ہمت کر کے ایک ایک گناہ سے بچنے کی کوشش تو کریں. یہ نفس اور شیطان ایسا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ گناہ کی تعویلیں کرا دیتا ہے، گناہ کر کے ندامت کے بجائے تعویل کراتا ہے. احساس ندامت کو کبھی آنے نہیں دیتا، کم از کم احساس ندامت تو آ جائے. بعض اوقات احساس کا آ جانا وہ عمل سے زیادہ آگے نکال دیتا ہے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے قریب ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے وہ صائم الدہر تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور برابر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا. لکڑہارا ان کو دیکھا کرتا تھا، دن بھر بیچارہ لکڑیاں چنتا اور دن بھر تھکا ماندہ آتا تو سو جاتا. آنکھ کھلتی تو کان میں آواز آتی، پڑوس ہی میں وہ حضرت شیخ تھے جو قرآن پڑھتے تھے نوافل میں. اب یہ سوچتا میں بھی اٹھوں، مگر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. دن بھر کا تھکا مارا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے جنگل میں پھر بیچ کر جب آتا تھا تو تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، کھاتا اور سو جاتا، فرائض واجبات پورے کر لیتا. مگر حسرت کرتا، احساس ہوتا اس کو کہ یار میں بھی ایسے کرتا، کاش میرے لیے آسانی ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کرتا. بس یہ حسرت آتی، احساس ہوتا، کر نہیں سکتا تھا. اب کیا ہوا، کچھ عرصے بعد وہ شیخ بھی وفات پا گئے، یہ لکڑہارا بھی وفات پا گیا. کسی نے خواب میں دیکھا ان شیخ کو تو پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا بھائی اللہ نے بڑا کرم فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اور بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی. مگر میرے پڑوس میں جو لکڑہارا تھا وہ تو میرے سے بھی آگے نکل گیا، اس کو تو مجھ سے زیادہ اعزاز و اکرام مل گیا، مجھ سے زیادہ اعزاز و اکرام مل گیا. دیکھیے عمل نہیں کیا تھا، احساس تھا، اس احساس نے اس کو ان شیخ سے بھی آگے نکال دیا. ایک حدیث میں قصہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو ایک دبلا پتلا آدمی نکلا. بعض آدمی ذرا زیادہ محنت کر لیتے ہیں تو جسم گل جاتا ہے، تو محنت تو کا مزدور قسم کا آدمی تھا کہ مزدوری کر کر کے بیچارہ بالکل دبلا ہو چکا تھا. وہ سامنے سے گزر گیا تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ کاش یہ آدمی اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کرتا، جہاد میں مجاہدے کر کے ایسا دبلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے دین کی محنت میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں یہ محنت کر کے ایسا دبلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ جملہ کہہ دیا. اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو عجیب بات ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی
محنت مزدوری اس لیے کر رہا ہو تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کی خدمت کر سکے؟ اگر یہ اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہے تاکہ ماں باپ کو سہولت ہو جائے، بڑھاپے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے، تو یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ گویا بظاہر یہ دنیا کی مزدوری کر رہا ہے، مگر اس کا جذبہ یہ ہے کہ میں اس آمدنی سے اپنے ماں باپ کو سہولت، آسانی، راحت پہنچاؤں، تو فرمایا یہ فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھیے وہاں بھی صحابی، یہ مزدور بھی صحابی اور اللہ کے رسول کی مجلس۔ پھر دوسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی اس لیے مزدوری کر رہا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کو اتنا نفع دے دے کہ وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں۔ اس جذبے سے یہ بیچارہ محنت کر رہا ہے۔ اگر اس نیت سے کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے مزدوری کر رہا ہو اور محنت کر کر کے اپنے آپ کے جسم کو بالکل گلا لیا ہے کہ تاکہ یہ اتنے پیسے کما لے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے آپ کو مستغنی کرنے کے لیے، استغنا کے لیے محنت کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو بھی یہ فی سبیل اللہ۔ دیکھیے اللہ کے محبوب نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی تھی، ان کو اعتدال سکھایا تھا کہ یہ اگرچہ دنیا کی محنت میں لگا ہوا ہے مگر اس کا جذبہ شریعت کے دائرے کے عین مطابق ہے، تو اس جذبے کی وجہ سے یہ اسی طرح فی سبیل اللہ ہے جو دین کی محنت میں لگا ہوا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور اس کا مقصد بھی اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، دونوں اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں لگے ہوئے۔ تو وہ جو لکڑہارا تھا وہ عمل نہ کر سکا، نہ روزے رکھ سکا، نہ رات کی نوافل پڑھ سکا، احساس تھا۔ احساس کیا تھا کہ کاش مجھے بھی وقت ملتا، میرے پاس بھی آسانی ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ تو آج نفس و شیطان ہمیں اس احساس سے بھی محروم کر رہے ہیں، ندامت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ تعویل ہو جاتی ہے، جو گناہ ہو گیا بس اس کی تعویل کر لی، ارے بھائی کیا کریں، ماحول ایسا ہے، بھائی بچ نہیں سکتے، کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کے حال معلوم ہے۔ کیا دل کے حال معلوم ہے؟ دل کے حالت کے اثرات جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں اور جسم پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کو کتنی ندامت ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور اللہ بچائے وہ بالکل جو ہے نا ایمرجنسی میں ہو، اب اس کو زبردستی دعوت میں لے کر آ جائے کہ بھائی تم دعوت میں آ جاؤ، تمہارے گہرے دوست کا ولیمہ ہے اس میں آ جاؤ، اور زبردستی اسے دوست لے کر آ گئے کہ بھائی آدھے گھنٹے کے لیے بس کھانا کھا کے چلے جانا۔ اب ہاسپٹل میں اس کا کوئی کام تو نہیں ہے نا، وہ تو ایمرجنسی وارڈ میں ہے اور ڈاکٹروں کی زیر نگہداشت ہے، اس کو تو صرف باہر کھڑا ہونا ہے، یہ بچے کے ساتھ کچھ کرتا نہیں پا رہا۔ اب اس کا دل بہلانے کے لیے ساتھی اس کو کہ چلو بھائی ذرا یہ آ جائے دعوت میں، تو بتائیے یہ دعوت میں مزے سے کھا سکے گا؟ کیوں؟ اس کو ایک اندر ہی ایک تڑپ ہے، ایک غم ہے، ایک اڑن ہے، ایک فکر ہے کہ میرا بچہ ایڈمٹ ہے، تو کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا سکے گا، بس ایسا ہوگا کہ جلدی سے بس نکل جاؤں یہاں سے، اس محفل سے۔ کیوں نکل جاؤں گے؟ بچہ بیمار ہے، اس کا دل اس محفل میں نہیں لگے گا، یہ ہے احساس۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں بھائی یہ ناجائز تو ہے، گناہ تو ہے، بس اب کیا کریں، صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نبھانا ہے، کیا کریں، اب مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے حال دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں گانے بھی بج رہے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، یہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے، کچہریاں کر رہا ہے، ہر ایک سے مل رہا ہے، خندہ پیشانی سے مل رہا ہے، کھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میرے کو احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے دل کی کیفیت کو جان رہے ہیں۔ اس کی دل کی کیفیت تو یہاں دل لگی ہوئی ہے، اس
مزے آ رہے ہیں اس کو، تو کھانے میں بھی مزے آ رہے ہیں، اس کا دل بھاگنے کو کر ہی نہیں رہا کہ یار جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ. یہ معصیت کی مجلس ہے، گناہ کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہاں ہو رہی ہے، میں یہاں سے جلدی سے کیسے نکلوں؟ نہیں، یہ احساس تو ہے ہی نہیں. تو زبانی احساس تھوڑی کام دے گا وہاں آخرت میں. کہ بس زبان سے کہہ دیا، بھائی دل میں احساس ہو. اس لکڑہارے کو دل میں احساس تھا، اس کے دل کا احساس اسے کہاں لے گیا. ایک بزرگ تھے صاحب کشف، وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ حج کے سفر میں ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہے، ملتزم پر گویا چپٹا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں اور گریا تاری ہے اور رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، بیت اللہ سے ملتزم سے چپٹا ہوا ہے. تو فرمانے لگے میں نے اس کے دل کی طرف نگاہ کی تو دل غافل تھا، دل غفلت سے پر تھا. دل میں اللہ کا وصال اتصال نہیں تھا. جسم تو بیت اللہ سے لگا ہوا تھا اور زبان بھی رو رہی تھی، آنکھیں بھی آنسو بہا رہی تھی، زبان سے بھی معافی کے جو ہے وہ تذکرے تھے. دیکھنے والے بھی سب سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسا گریہ وزاری کر رہا ہے. مگر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے دل کو دیکھا تو اللہ سے غافل تھا، اس کو وصال نہیں ملا. وہ دیکھیے. اور فرمایا پھر میں مینا پہنچا تو میں نے ایک تاجر کو دیکھا وہاں تجارت میں لگا ہوا تھا. اب مینا میں جو بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا رش ہوتا ہے، 30 لاکھ کا مجمع ہے میدان مینا میں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سامان خریدنا ہوتا ہے، تو بیچنے والے کم ہوتے ہیں، خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو رش ہوتا ہے. بہت دیر میں خریدنے والے کو باری ملتی ہے خریدنے کی، اور بیچنے والا مشغول ہی ہوتا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے، اس سے سامان لے رہا ہے، اس سے سامان دے کر پیسے لے رہا ہے، اتنا مشغول ہوتا ہے. جو میدان مینا گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں کے تجار کو. تو بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے وہاں کے ایک تاجر کو دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے اور سامان باندھ کے دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے اور مشغول ہے دنیا کے اندر، مگر دل اس کا اللہ کی یاد سے غافل نہیں. دل کا اللہ سے اتصال ہے، دل میں وصال موجود ہے. دیکھیے تو دل اللہ سے اس کا جڑا ہوا ہے، مگر ظاہر وہ میں دنیا میں لگا ہوا ہے. میدان مینا میں تجارت کر رہا ہے، میدان مینا میں جہاں سب اللہ کے اطاعت اور ذکر اور اذکار میں لگے ہوئے ہیں، وہاں یہ تجارت کر رہا ہے، اور تجارت میں بھی اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، اور وہ بیت اللہ کا میں ملتزم پہ چمٹا ہوا رو بھی رہا ہے اور اس کا دل غافل ہے. دیکھیے تو یہ اس کو صحیح کرنا پڑے گا. دل کو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس میں کتنی ندامت آ رہی ہے، اس میں کتنا احساس جاگ رہا ہے. اس میں احساس جاگے گا تو خود بخود گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوگا کہ کیسے بچوں، اس گناہ سے کیسے بچوں. آ کے پوچھے گا، مسائل پوچھے گا. اس میں جب آ جاتا ہے نا تب، جب اس میں نہیں آتی بات تو پھر اس میں آنے کی دیر ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے وہ غصب کے احکام ایک کتاب تقسیم ہوئی تھی، تو اس میں ایک قصہ تھا کہ ایک نوجوان پٹارو کالج میں پڑھتا تھا، اور وہ اس زمانے میں اس نے بہت سی دکاندار کے ساتھ غفلت گڑبڑ کی تھی اور سامان لے لیا تھا، پیسے نہیں دیے تھے. پھر ہم نے ایک قصہ سنایا تھا کہ بھئی وہ جو ہے جب توبہ کی توفیق ملی تو معلومات کرتے کرتے لطیف آباد اس کے گھر پہنچا. اس کے گھر سے پھر اس فون کیا، وہ پتہ چلا وہ تو کینیڈا چلا گیا ہے. پھر کینیڈا فون کیا، اس نے معاف کر دیا. اب یہ قصہ کتاب میں تھا، کتاب تو سب نے پڑھی. ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ کتاب کچھ دن پہلے. وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے وہ قصہ پڑھا اور میرے ساتھ میں نے یہ کام کر لیے. اب میں کیسے صاحب حق کو حق پہنچاؤں؟ میں دے تو سکتا ہوں یہ حق،
اتنے پیسے میں نے اٹھا لیے تھے، اب یہ پیسے میں دے سکتا ہوں، مگر کیسے دوں، کیا کروں، اب طبیعت بے چین۔ یہ ہے احساس جو بیدار ہو رہا ہے کہ اب میں حقوق کی ادائیگی کیسے کروں، جو غفلت ہو چکی اس کو کیسے اس کی تلافی کروں۔ یہ احساس بیدار ہو جائے، دل میں آ گیا تو اب وہ آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا کروں، کیسے کروں، پریشان ہو رہا ہے، رات کو بھی نیند نہیں آ رہی، سوچ رہا ہے کیا تدبیر اختیار کروں، کیسے نہ کروں۔ پھر تدبیر بتائی گئی، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، اور سارے صاحب حقوق سے معافی طلبی کر کے آ کے بتایا کہ اب دل میں سکون آ گیا، اب سکون آ گیا۔ دیکھیے احساس آ گیا تو عمل آ گیا، احساس نہیں تو عمل ہی نہیں۔ تو کہا بھائی اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ احساس آ گیا تو نمازیں قضا ہونی شروع ہو جائیں گی کہ بھائی جتنی قضا نمازیں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اس کو میں شمار کروں اور ادا کرنا شروع کروں۔ یہ احساس ہے کہ بھائی اب تو پتہ نہیں کب موت آ جائے، لہٰذا جلدی سے قضا نمازیں نمٹا لوں۔ یہ احساس آ جائے گا تو اب نمازیں شروع ہو جائیں گی قضا، اور یہ احساس نہیں آیا تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی یہ باتیں کرتے رہیں گے کیونکہ احساس تو ہے نہیں، دل میں تو آئی نہیں بات۔ تو اس لیے اصل چیز ہے دل میں آ جانا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں آخرت کا استحضار آ چکا تھا، اسی لیے دیکھیے ان صحابی نے سارے غلامی آزاد کر دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور آخرت کے قصے اتنے سناتے تھے کہ ہر وقت آخرت کا دھیان رہتا ہے۔ ایک دفعہ صدیقہ کائنات رو رہی، ام المومنین صدیقہ کائنات، جن کی صداقت پہ قرآن نازل ہوا، ان کی سچائی پر، ان کی عفت پر قرآن نازل ہوا، قیامت تک ان کی صداقت کے لیے قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ وہ رو رہی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی جہنم یاد آ گئی تو اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ ان کے سامنے تذکرے تھے تو جہنم یاد آ کے ام المومنین بھی رو رہی۔ پھر عجیب سوال کیا اللہ کے محبوب سے کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ دیکھیے حضور کی ساتھ زندگی گزارنے والی حضور کی محبوبہ، وہ حضور سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ اللہ کے محبوب گھر والوں کو بھی عمل پر ڈالا کرتے تھے، شافع محشر ہیں، شافع روز جزا ہیں، اہل کبائر کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ تو ام المومنین ہے، یہ تو جو ہے زوجہ محترمہ ہے، یہ تو ساری زندگی کی رفیقہ حیات ہے، حضور کو راحت پہنچانے والی، حضور کو کی مسرت کا ذریعہ بننے والی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اہل کبائر کی شفاعت کروں گا۔ حضور نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ ایسے شفیق، ایسے مہربان، مگر گھر والوں کا ذوق کیا فرق بنا رہے ہیں؟ وہاں یہ فرما دیا اس سوال کے جواب میں کہ اللہ کے رسول آپ گھر والوں کو یاد رکھیں گے قیامت کے دن؟ فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں یاد نہیں رکھوں گا، کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ 3 مقام آخرت کے ایسے ہیں۔ دیکھیے، ایک میزان عمل، میزان ترازو عمل کا جہاں پرکھا جائے گا، قیامت کے دن ایک مرحلہ ہوگا میزان عمل کا، عمل کو تولا جائے گا۔ تو فرمایا وہاں ہر آدمی پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میرے عمل کا کیا بنتا ہے۔ عمل وہاں تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے۔ تو صدیقہ کائنات کو فرمایا کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا۔ عمل پہ ڈالا کہ ایسا نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہو تو بس تم بے فکر ہو جاؤ، ان کو بھی فکر میں ڈالا۔ آخرت چیز ہی ایسی کہ ایک موقع میزان عمل کا ہوگا جہاں ہر آدمی پریشان ہوگا کہ کیا
وزن آتا ہے عمل کا. عمل میں اخلاص ہوگا، سنت کا اتباع ہوگا تو یہ عمل وزنی ہوگا. اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ ہوگا تو یہ قابل قبول ہوگا. اور نیکیوں اور جو ہے نیکیوں والا پلڑا جھکے گا تو کامیاب ہوگا، اور برائیوں والا جھک گیا تو پھر تو خطرہ ہوگا. تو اس میں پریشان ہوگا کہ میرا کیا بنے گا. اور دوسرا موقع اعمال نامہ ملنے کا وقت، کہ سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے یا الٹے ہاتھ میں ملتا ہے. ہر آدمی پریشانی میں ہوگا کہ ایک مرحلہ میدان حشر کا یہ ہے، اعمال کا ملنا، اعمال نامے کا ملنا، کہ کہاں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں کہ الٹے ہاتھ میں. آدمی پریشانی میں گھرا ہوا ہو تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور ایک مرحلہ پل صراط کا ہو، ہر آدمی وہاں پریشانی میں ہوگا کہ بھئی یہ کیسے پار کرنا. تو دیکھیے اللہ کے محبوب نے ام المومنین کو بھی عمل کی طرف ڈالا کہ دیکھو اس دن کے لیے تیاری کر لیں. تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، اس دن کی ہم کتنی تیاری کر چکے ہیں. وہ دن آنے والا ہے، یقینی طور پر آئے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے اتنے تذکرے فرمائے ہیں جنت، دوزخ، قیامت، قبر، حشر کہ احادیث کی کتابوں میں مستقل ابواب قائم ہیں، چیپٹر قائم ہیں کہ قیامت کا چیپٹر، دوزخ کا چیپٹر، اور جو ہے جنت کا چیپٹر، میزان عمل، میزان اور جو ہے پل صراط اور حوض کوثر، مستقل ابواب قائم کر کے پھر ان کے ذیل میں احادیث مبارکہ جو اللہ کے محبوب کے مبارک فرامین ہیں ان کو جمع فرمایا ہے محدثین نے. تو یہ جو ابواب اتنا اللہ کے محبوب نے آخرت کو بیان فرمایا کہ ہر شخص آخرت کی تیاری میں کے لیے فکر مند ہوتا کہ بھئی یہ دن آنے والا ہے تو میں اس کی کیسے تیاری کروں. تو ایک حدیث میں آتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا، بہت ایک روایت میں بڑی تفصیل آئی کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی. تو اس میں مختصر یہ بتایا کہ دجال کا خروج ہوگا قرب قیامت میں، علامات کبریٰ. احادیث مبارکہ میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہوگی کہ دجال کا خروج ہوگا. جب یہ نکلے گا تو بس اللہ حفاظت فرمائے، اس کے فتنے سے پناہ کی دعا حضور نے سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. دعائیں سکھائیں حضور نے. ایسا خطرناک زمانہ آئے گا جس میں ایمان محفوظ رکھنا مشکل ہوگا. یہ دجال ایسے شعبدے دکھائے گا اور دعویٰ کرے گا خدائی کا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو. اور جنت بھی دکھائے گا، دوزخ بھی دکھائے گا. جو اس کو مانے گا اس کے پاس فراوانی، وسعتیں، خوشحالیاں آ جائیں گی. تو لوگ کہیں گے دیکھو جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو خدا مانتا ہے، دیکھو اس کے گھر میں وسعت آ رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے، فراوانی آ رہی ہے. دیکھو اللہ کا شکر ہے، دیکھو کتنی فراوانی آ رہی ہے. یہی خدا ہے، یہی اللہ ہے. اور دیکھو جو اس کو نہیں مان رہا، دیکھو اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ ہلاک ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تباہیاں، پریشانیاں، مشکلیں اس میں آ رہا ہے. تو دیکھیے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سورہ کہف جمعے کے دن ضرور پڑھے، سورہ کہف. تو جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ وہ دجال کو نہیں مانے گا. دجال کہے گا کہ مجھے رب مان لے، میں خدا ہوں، تو وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میں تجھے رب نہیں مانوں گا، میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کو رب مانتا ہوں، تجھے نہیں مانوں گا. تو وہ سامنے آگ جل رہی ہوگی اور جہنم کی شکل نظر آ رہی ہوگی، دوسری طرف جنت نظر آ رہی ہوگی. وہ کہے گا دیکھ میری ایک طرف جنت ہے، مجھے مانے گا، مجھے سجدہ کرے گا تو جنت میں ڈال دوں گا، ورنہ یہاں جہنم میں ڈال دوں گا. یہ دیکھ آگ ہے.
کہا بھلے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، تیری جہنم سے ڈر دیں گے۔ وہ اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے اور پھر آگ میں جل جائے گا وہ، پھر وہ اس کو نکالے گا آگ سے، پھر زندہ کرے گا، وہ کہ دیکھ میں نے تجھے آگ میں جلا دیا، تجھے زندہ کر دیا، اب تو مجھے سجدہ کر، اب تو رب مان لے۔ وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، میں تجھے رب نہیں مان سکتا۔ اب دجال اسے سزا دینا چاہے گا تو نہیں دے سکے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال یہ دجال کا دور آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم فرمائیں گے، پھر 7 سال تک فراوانی ہی فراوانی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت ہوگا اور ہر آدمی ایمان والا ہوگا اور فراوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور پھر ایک ہوا چلے گی، سارے ایمان والے اس سے وفات پا جائیں گے اور پھر دنیا میں شریر ہی شریر زندہ رہیں گے اور پھر ان پر قیامت تاری ہوگی، ان پر قیامت آئے گی۔ سارا احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ پھر قیامت جب آئے گی تو اب میدان حشر میں ایک روایت میں آتا ہے کہ سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی تپش سے ہر آدمی پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ وہ یوں کہے گا کہ یا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، بس اس تپش سے نجات دے دے۔ اور ہوگا کیا کہ وہ تپش کی وجہ سے اس کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور پسینہ اتنا آ رہا ہوگا کہ اس کے عمل کے اعتبار سے جتنے برے عمل کیے ہوں گے اتنا زیادہ پسینہ، جتنے اچھے عمل کیے ہوں گے اتنا کم پسینہ، تو وہ پسینے میں لت پت ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا پسینہ جب جسم سے نکلے گا تو نیچے جمع ہوگا، پھر پاس کی ایڑیوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے ٹخنے تک پسینہ جمع ہو جائے گا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی ناف تک، بعض کے منہ تک آ جائے گا اور منہ میں جا رہا ہوگا۔ یعنی پسینہ بہ کے یہ نیچے جمع ہوگا، نیچے جمع ہو کے پھر یہ اوپر چڑھتا چلا جائے گا اور پھر منہ میں گھسے گا۔ جتنا اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی اتنا اس کو زیادہ یہ پسینہ ستائے گا۔ اب بتائیے یہ مستقل ایک عذاب ہوگا اور وہاں کھڑا ہی ہونا پڑے گا مستقل، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک آدمی آنکھ اٹھائے ہوئے اوپر دیکھتا ہی رہے گا کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اتنا دہشت میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا۔ اب یہ دن آنا یقینی ہے۔ اس دن میں بعض لوگ روایت میں آتے ہیں کہ وہ سونے کی کرسی پر ہوں گے، بیٹھے ہوں گے اور بادل ان پر سایہ فگن ہوگا۔ دیکھیے ایسے بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے، وہ آج ہم اپنی کرسی بک کرا سکتے ہیں بھائی، اور وہ بادل آج ہمارے لیے بکنگ جاری ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش اور نیکیوں کی طرف رغبت، گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی ہمت، تھوڑی تھوڑی کوشش میں کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اور بھی کچھ حالات ہیں قیامت کے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، 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 اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ ہمارے دل غفلتوں سے بھرے ہوئے، دعا کی شکل میں بھی دل غافل ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے۔ اس بیت اللہ سے چمٹے ہوئے شخص کی حالت تھی،
کہ ظاہراً تو رو رہا مگر دل آپ سے غافل۔ یا اللہ ہماری بھی یہی حالت ہے، دل گناہوں سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ آپ سے مانگنے کی لذت سے ہم محروم ہو گئے، سجدے کی لذت سے محروم ہو گئے، آپ کی اطاعت میں جو مزہ ہے اس سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ آپ کی نافرمانی تو یا اللہ زہر ہے، آگ ہے، یا اللہ یہ آگ اور زہر نہیں لگتی، یہ تو ہمیں میٹھے لگتے، بڑی آسانی سے ہم گناہ کر لیتے ہیں اور پھر اس پر تعویل کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین وہ بھی ایسے ہی کانوں سے گزر جاتے ہیں، دل میں نہ احساس ہے نہ کوئی کیفیات ہے، غفلت ہی میں دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں۔ یا اللہ اسی حال میں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو منہ کے بل میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ یا اللہ ہم ایسی حالت سے پناہ چاہتے، یا اللہ ہم تو سواری پر سوار ہو کر میدان حشر میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے جن سے آپ خوش ہو جائیں اور آپ راضی ہو جائیں، اور ہمارے لیے وہ سواری متعین فرما دیں، مقدر فرما دیں۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے، منہ کے بل کی حاضری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری اولادوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہماری بہنوں کی، والدین کی، عزیز و اقارب کی، سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ صحابہ کے قلوب کو آپ ہی نے تو یا اللہ اپنی جانب مائل فرمایا تھا، ان کے قلوب میں احساس آپ ہی نے تو پیدا فرمایا تھا، اولیاء کاملین کے قلوب میں بھی احساس آپ ہی تو ڈالتے ہیں۔ ہم غفلتوں میں ڈوبے ہوا کو یا اللہ یہ احساس آپ ہی نصیب فرما دیجیے، اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے، اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے، آخرت کا استحضار نصیب فرما دیجیے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نصیب فرما دیجیے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں ایک لمحے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ آپ کے محبوب نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ ہمارے حق میں اپنے محبوب کی یہ دعا قبول فرما لیجیے، حساب یسیر ہمارے لے لیجیے، بلکہ بلا حساب کتاب ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک آپ راضی نہ ہوں، اس حال میں موت آئے کہ آپ بھی راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی راضی ہوں، ہمارے ذمے نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو، ہمیں پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیجیے۔ یا اللہ پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، دنیا آخرت کی ہر قسم کی خیریں بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے، فتون سے، آفات سے، بلیات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ بدلتے موسم کی خیریں بھلائیاں رحمتیں صحتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے، اس بدلتے موسم کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، چھوٹوں کی بڑوں کی عورتوں کی مردوں کی سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ کامل عافیت کامل سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم یہاں جڑ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، کچھ سننا سنانا ہو جاتا ہے، ان سب کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے، آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ملنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ہمیں حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ جب فہرست بن رہی ہو کہ میرے محبوب پر کون کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ لیجیے، ہمیں اس سعادت سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اس سعادت سے محروم نہ فرمائیے، توفیق آپ ہی دے سکتے ہیں۔ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق دیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر ہمارا مقدر فرما دیجیے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دیجیے، دھیان استحضار والی نمازیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائیے، آپ کے بندوں کی حق کی ادائیگی کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے، جو آپ کے بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں سب کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کی حق تلفیوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ جو حقوق ہیں یا اللہ سب کی ادائیگی کی توفیق دیجیے، آپ کی حقوق بھی پورے پورے ادا کرنے کی توفیق دیجیے، آپ کے بندوں کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کی حق تلفیوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں سہولتیں پیدا فرما دیجیے، ہمارے شہروں میں ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ یا اللہ ان سے دین کی اور اسلام کی اور ایک ملک کی حفاظت کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے۔ دشمنان اسلام اور یا اللہ جتنے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو آپ ہی یا اللہ ختم فرما دیجیے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے، دشمنوں کی چالوں سے خبردار کر دیجیے، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق پہ عطا فرما دیجیے، مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں باطل والوں نے ڈال دی ہیں وہ دور فرما دیجیے۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو باہم شیر و شکر کر دیجیے، تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دیجیے اور باطل کے خلاف متحد فرما دیجیے۔ یا اللہ آج باطل نے ایسی سازشیں کی ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں بھڑا دیا اور لڑا دیا ہے، آپ ہی نظر رحمت ڈال لیجیے، کرم کی نگاہ ڈال لیجیے، آپ کے محبوب کی یہ پیاری لاڈلی امت ہے، یا اللہ اس پر اپنی نظر شفقت ڈال دیجیے اور مسلمانوں کو باہم اتفاق اتحاد پیدا فرما دیجیے، ان کی آپس کی غلط فہمیاں دور فرما دیجیے، ان کو باہم شیر و شکر فرما دیجیے، ان کی غلط فہمیاں دور فرما کر ان کو متحد فرما کر باطل والوں کی سازشیں انہی کے ذریعے ختم فرما دیجیے اور ان کو باطل کے خلاف اس سے یا اللہ سینہ سپر فرما دیجیے، ان کی مدد اور نصرت فرمائیے اور باطل کی اسکیموں کو چالوں کو ناکام بنا دیجیے، مدد فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اللہم انا نعوذ بک من کل فتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من جمیع سخطک، اللہم انا نعوذ بک من جمیع سخطک، اللہم انا نعوذ بک من جمیع سخطک۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو
اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے طفیل قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا